ہم یا تو کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، آبویس سی ریزن ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی انسان کو پسند ہے، جب ہمیں کوئی خوبصورت لگنے لگے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ریزن، ہم کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں دا وے دے ٹریٹ اس، کہ اگر تو ہمیں بہت اچھا ٹریٹ کریں، بہت جنرس ہو ہمارے ساتھ، بہت 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 ٹالرنٹ ہو ہمارے ساتھ، بہت فارگیونگ ہو ہمارے ساتھ، بہت لونگ ہو ہمارے ساتھ، جیسے ہو سکتا ہے آپ کو کسی اپنے استاد سے پیار ہو، بیکاز دیٹ پرسن از ویری جنرس ود یو، ویری ٹالرنٹ ود یو، اور بہت زیادہ نرم ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ویسے ہی اپنے کسی جو ہے وہ دوست سے پیار ہو جائے، پاسبل ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی انسان بہت کول ہے، بہت کیرزمیٹک ہے، یا ایک انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے کیریکٹر ایٹریبیوٹس اتنے خوبصورت ہیں کہ یو کانٹ ہیلپ بٹ فال ان لو ود دا پرسن۔ فار ایگزامپل، آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو چیریٹی بھی بہت کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو ہیومینٹی کا کام بہت کرتا ہے، تو یہ اس کے کیریکٹر ٹریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ریزنز ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سوچا کریں، یہ 3 ریزنز اللہ پہ لگائیں۔ اللہ سے خوبصورت کوئی ہے؟ اللہ سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ، دیٹ شوڈ بی یور گول، وہ سب سے بڑا گول ہے، سب سے بڑا گول ہے۔ قیامت والے دن جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں سب کچھ مل گیا یا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں جہنم سے پناہ دے دی، جنت میں انٹر کرا لیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب ریموو کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا، اور جنتی دیکھتے رہیں گے، ہزاروں سال دیکھتے رہیں گے۔ اور ابن القیم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورتی کمپیئرڈ ود دا یونیورس از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن۔ آپ سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنانے والا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا اللہ ہے، کائنات میں جتنی خوبصورتی ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے، تو امیجن اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کتنے خوبصورت کریٹر کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس سے لو لایا جا سکتا ہے، اللہ کی بیوٹی، اللہ کا او، ٹھیک ہے۔ اگر آپ امیجن نہیں کر سکتے اللہ کے بیوٹی کو، دوسری ریزن، دا وے اللہ ٹریٹس یو، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو ٹریٹ کرتا ہے ایون پیرنٹس نہیں کر سکتے، نو ون کین ٹریٹ لائک دیٹ۔ اللہ اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو، اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو، اللہ آپ کے عیب چھپاتا ہے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، بجز اس کے کہ ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں، ریگولر ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو روکتا ہے، رک جاؤ 6 گھنٹے، 6 گھڑی کا لفظ آتا ہے نا حدیث میں، کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے، ابھی رکو، ابھی نہ لکھنا، 6 گھڑی روکتا ہے اللہ، 6 آورز میں بھی، تو شاید ریپینٹ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید میری طرف ریٹرن کر جائے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا سونے سے پہلے لاسٹ عمل گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے، پھر موت، آپ کو پتہ ہے پھر سوتا ہے جب بندہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہی سوتا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ بھی لکھا جائے اور اللہ معاف کرے موت بھی آ جائے، تو لاسٹ عمل میک شور شوڈ بی گڈ، ریپینٹ کر کے سویا کریں، ڈزنٹ میٹر اس سے پہلے کیا کیا، خدا نہ خواستہ، لیکن لاسٹ عمل شوڈ بی گڈ، شوڈ بی گڈ۔ اور 6 آورز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ویٹ کراتا ہے، یہ محبت نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں امیون سسٹم اللہ نے ایسا دیا ہوا ہے، کتنی چیزوں سے اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، کتنی بیماریوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم سجدے سے ہی نہ اٹھیں، دا وے ہی ہینڈلز آر افیئرز۔ تو اتنے چانسز جو رب دے رہا ہے اور اتنی محبت جو اللہ دکھا رہا ہے اور جو ویٹ کر رہا ہے ہمارا، تو نماز میں ان ایموشنز کو لانا چاہیے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو مجھے سب سے اچھا ٹریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تیسری ریزن میں نے کیا بتائی تھی کہ اس انسان کے ایٹریبیوٹ، تو اللہ تو خالق ہے، اللہ کے تو پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنرس ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مرسیفل ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اتنے زبردست کریٹر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سورس آف پیس ہے اینڈ سورس آف ایوری گڈ ہے، تو لو کو لایا کریں، لو آف اللہ، اوکے۔
फिर होप ऑफ अल्लाह, होप फ्रॉम अल्लाह. यू शुड ब्रिंग होप इन योर सलाह कि मुझे अब माफ़ फरमाएगा अल्लाह, मैं होप के साथ नमाज में एंटर हुआ हूँ या एंटर हुई हूँ. अल्लाह ताला विल हैव मर्सी अपॉन मी, ये होप है. और मैंने जो भी गुनाह किया अल्लाह ताला से मैं होप करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा. दैट इज़ दी होप. और यू होप टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला. हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है. सही हदीस है, ठीक है. तो ये फीलिंग लाई जा सकती है नमाज में कि आई एम होपफुल टू सी अल्लाह सुब्हान ताला, टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला. तो होप का बड़ा रोल है. इसी तरह फियर का बहुत रोल. देखें, फियर भी होना चाहिए. फियर क्या है कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो गया हूँ और मैंने सही से नमाज पढ़नी है और मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है सजदे में जाके. तो उसमें थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस में वो चीज़ लाई जा सकती है. फियर का मतलब वो वाला फियर नहीं है जैसे फियर्स की इकसाम है ना. अल्लाह से फियर ये नहीं होता जैसे सांप का फियर. सांप का फियर तो नेगेटिव फियर है ना, या शेर का फियर तो नेगेटिव फियर है. दैट इज़ नॉट फियर ऑफ अल्लाह. ये वो वाला फियर है जिसमें रेवरेंस है, रेवरेंस वाला. हेबा, हेबा कहते हैं इसको, हैबत. आपके फादर की आप पर हैबत है कि नहीं है? अगर अच्छा रिलेशन है आपका फादर के साथ, ठीक है. आपकी मदर की हैबत है कि नहीं है आपके ऊपर? इज्जत की वजह से ना, लव की वजह से. थोड़ा सा डर है. डर किस बात का है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ऑनरेबल हैं, अगर उनके सामने बात आ गई तो वो कैसा फील करेंगे. ये वाली हैबत चाहिए अल्लाह के सामने खड़े होके, ठीक है, कि अब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ. तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होते ज़रा एक्सप्रेशंस भी लाने चाहिए इंसान को. थोड़ा सुभाना रब्बियल अज़ीम कहते हुए मतलब रोने वाला चेहरा भी बनाया जा सकता है कि अल्लाह आप अज़ीम हैं, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप तो सबसे अज़ीम हैं, आप मुझे बख्श देंगे. तो जब तक आप इमोशंस नहीं लाएंगे अपनी नमाज में, टाइम नहीं देंगे अपनी नमाज को, तब तक आपको नमाज में मज़ा तो नहीं आने वाला.